शाहजी उर्दू, अरबी, फारसी, पंजाबी और हिंदी अशार का मखज़न थे। उर्दू बोलते तो अहले ज़बान मुंह में घंघनियाँ डाल लेते। पंजाबी में कलाम करते तो मालूम होता इसी सांचे में ढले हुए हैं। पंजाब के हर ज़िले की बोली ठोली में उतारू थे। बिलखसूस मुल्तान और बहावलपुर की ज़बानों में खासी महारत पैदा कर ली थी। बाबा फरीद का कलाम और मौलाना रूम की मसनवी हिफ्स थे। कहानियाँ, लतीफ़े, तमसीलें, ज़रबुल इमसाल और बरजस्ता गोया उनके हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी थीं। पंजाबी के दोहे उनकी मार्फत उक़दे सुरैया तक चले जाते। एक साहब ने सवाल किया, शाह जी, जिनाह से आपका क्या इख्तलाफ है? फरमाया, कोई नहीं। वो कहने लगा, तो फिर एक क्यों नहीं हो जाते? शाह जी ने फरमाया, भाई, मैं तो उनकी कफ्श बरादरी को तैयार हूँ, लेकिन मेरे जहन में बाज़ कांटे हैं। वो याद फरमाए सर के बल जाऊंगा, समझा दिया तो वो आराम से बैठे, उनकी लड़ाई खुद लड़ूंगा। लेकिन वो हमसे बात नहीं करते, सिर्फ बैत चाहते हैं। मजमा देहाती था। कायदे आज़म से खिताब करते हुए फरमाया, मेरी घगरी नू घुंघरू लवा दे जे तू मेरी टोर वेखनी। और शरा ये कि पाकिस्तान की इब्तदा व इंतहा बता दो, अवाम के हर महाज पर जाऊंगा और लड़ूंगा। एक ठीठ पंजाबी गांव में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर कर रहे थे। फरमाया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को चले तो कायनात रुक गई। सोचा कि देहाती समझ नहीं सके कि कायनात रुक गई के मानी क्या है। पूछा, कुछ समझे? मजमे ने कहा, जी नहीं। बहुत समझाया, लेकिन उर्दू और पंजाबी के मुतबादिल फ़िक्रों से बात न बन सकी। करवट ली कि सोना अपने आशिक वल चलिया ते ज़मीनो आसमान ठहर गए। क्यों? आवाज़ का रस घुलाते हुए बालहन, तेरे लौंग दा पिया लश्कारा ते हालिया ने हल डक ले। मजमा फड़क उठा। आवाज़ें आई, शाह जी समझ गए। और ये था खिताबत का एजाज़। जिन दिनों वजारती मिशन दहली पहुंचा, शाहजी और अहरार की आमला के अरकान दहली में थे और उस वक्त तक दहली में रहे जब तक मिशन इंग्लिस्तान लौट नहीं गया। 2 अढ़ाई महीने की इन सोहबतों में शाहजी का बिलरास मुतालिया किया तो उनकी तबीयत के मुख्तलिफ पहलू अपनी खसूसियतों समेत ज़ाहिर हो गए। तमाम दिन लोग चले आते, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती, जो मौजू छिड़ता घंटों चलता। बज़ाहिर वो किताब के आदमी नहीं थे। शाज़ो नादिर कोई सी किताब देख ली, जदीद अदब से कतान ना बलद थे। एक दिन नए शायरों और नए अदीबों के इंतखाब का जिक्र होने लगा। पहले तो गौर से सुनते रहे, फिर उस अदब का तज्जिया शुरू किया तो हैरत हुई कि मालूमात हैरत अंगेज़ हैं। फरमाया, नया अदब जिद्दत नहीं बिद्दत है, इसमें ज़्यादातर खलंडरापन है। हर अहद के बयान का एक उसलूब होता है। हमारे नए लिखारी उसलूब बदल डालते तो ऐब न था, असली रूह का इक्तज़ा होता, लेकिन उन्होंने मतालिब भी बदल डाले और उनकी जगह जो नए मतालिब लाए वो महज तकलीद, अखज़ और तवारुद है। और तकलीद भी यूरोप के उस हिजानी अदब की जो मगरिब में माशरा व इखलाक और दीनो मजहब से बगावत के नाम पर जना गया है। इस किस्म का अदब कभी मुस्तकिल नहीं होता, ये महज नाराबाजी है जो एक कौम एक अहद छोड़ते वक्त दूसरे अहद की राहों में इख्तियार करती है। ये इनकलाब नहीं, निराज है। गम गुस्सा की यादगार हमारे शायर व अदीब नहीं जानते कि तकलीद इर्तका की दुश्मन है, इससे जमूद पैदा होता है और इनकलाब ठहर जाता है। उन लोगों ने अदब की पुरानी कदरों से बगावत के शौक़ में अदब के मुसल्लमात भी तर्क कर दिए हैं। हर कौम की एक ज़बान होती है, उसका मिजाज और उसके मिजाज के रंग ढंग होते हैं। हमारे इन अदीबों और शायरों ने उन पर भी हथौड़ा चलाया है। ये चीज़ उम्दा है कि नए अदब से जंजीरों के टूटने की आवाज़ आती है, लेकिन हैरत है कि इन अदीबों के यहाँ इबलाग की रूह नहीं। जो अदब अवाम के लिए ना हो वो अदब नहीं, पहेली है। ताज्जुब है कि अदब में अवाम की ज़बान के इस्तेमाल पर जोर देने वाले अवाम की ज़बान से ना बलद हैं। वो जानते ही नहीं कि जिस कौम से मुखातिब हैं उसे किस लहजे से पुकारना चाहिए और इजहार का वो कौन सा पैराया है जो उनकी ज़बान का लाजमा है और जिससे अवाम में हरकत आते हैं। नया अदब अवाम से मुगायरत की बुनियाद पर है। उसके प्रोड्यूसर मार्केट में ना तो उसकी ज़रूरत का एहसास करा सके हैं और ना उसकी मांग पाई जाती है। मालूम होता है एक ख़ास मिजाज के चंद सौ लोग अदब में उरियानी की तहरीक लेकर लकतकूबी कर रहे हैं। जदीद अदब बाअल्फाज दीगर उर्दू में हैप्पीज़म है। ये लोग बाजार हुस्न के ताजिर हैं। इनके यहाँ आग और लहू की सिफारत नहीं, तिजारत होती है। ये सरूर नहीं, नशा बेचते हैं, घटिया नशा।
جس سے نئی پود ادب کی آڑ میں گناہ کا جواز لاتی ہے۔ شاہ جی نے اس ادب کے نوادرات کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، مثلاً یہی نظم چھن 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 چھنا چھن چھنا چھن چھنن چھن 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 چھنا چھن چھنا چھن چھنن۔ فرمایا میں نے اس کے ناظم سے پوچھا اس شاہ پارے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ صوتی تصویر ہے، ایک محبوبہ آشنا سے ملنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو اس کی رفتار چوری چھپے کی ہوتی ہے، یعنی چھن چھن چھن، پھر دائیں بائیں کے خطرات سے اپنے تئیں محفوظ پا کر آشنا کے مکان میں جھٹ سے داخل ہو جاتی ہے، یعنی چھنن، لوٹتے وقت اسی طرح چوری چھپے نکلتی ہے اور اپنے گھر میں چھنن سے داخل ہو جاتی ہے۔ چھن چھنن اس کی پازیب کی آواز ہے۔ فرمایا اول تو یہ صوتی تصویر شاعری نہیں کچھ اور ہے، خیال کی بدکرداری ہے، اور اگر شاعری یہی ہے تو میں بوڑھا ہو کر بھی دن بھر میں کئی دیوان مرتب کر سکتا ہوں۔ جہاں تک اختصار کا تعلق ہے اس سے بھی مختصر، یعنی 2 حصوں میں پوری کہانی کہی جا سکتی ہے۔ مثلا وصل کی شب اور ان کا کہنا، جاؤ بھی ہم نہیں منتے، عوام سمجھ لیتے اور بات ادھوری نہیں رہتی، 2 مصروں میں ہی پوری کہانی لپٹی ہوئی ہے۔ ان دنوں شاہ جی کی بدولت مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور بعض دوسرے مشاہیر سے ملنے کا مفصل موقع ملا۔ ان سے یہ پہلی ملاقاتیں نہ تھیں، لیکن شاہ جی سے ان کے تعلقات کا اندازہ ہو گیا۔ ان کی نجی محفلوں سے بعض ایسی باتیں معلوم ہوئی جو اکثر و بیشتر عوام میں نہیں آتی۔ مہاتما گاندھی نے عزیز الرحمان کی معرفت انہیں یاد کیا اور وہ تاریخ مقررہ پر ان کے ہاں آدھ گھنٹہ رہے۔ شاہ جی سے بڑھ کر وقت کا کوئی دشمن نہ تھا، وہ اس باب میں کسی پابندی کو ملحوظ نہ رکھتے۔ گاندھی جی کے ہاں پہنچے تو ٹھیک وقت پر، لیکن وہاں ملکی مسائل کے بجائے سورہ اخلاص کی تفسیر لے بیٹھے۔ گاندھی جی اپنی پرارتھنا میں علاوہ اپنی دعاؤں کے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ شاہ جی نے کہا ان صورتوں کے معنی میں آپ کس کے ترجمے پر انحصار کرتے ہیں؟ دونوں صورتوں کے معنی بیان کرتے وقت مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمہ ملحوظ رکھتا ہوں۔ شاہ جی نے فرمایا شاہ عبد القادر کا ترجمہ دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ فرمایا انہوں نے سورہ فاتحہ کا جو لفظی ترجمہ کیا ہے وہ زیادہ سہل ہے۔ غرض اس بیان و کلام میں 29 منٹ نکل گئے، 1 منٹ باقی تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ شاہ جی گاندھی جی سے پیش آمدہ مسائل سے متعلق معلوم کریں کہ وزارتی مشن سے گفتگو کس مرحلے میں داخل ہوئی ہے، لیکن وہ ترجمے کی بحث چھیڑ کے بیٹھ گئے۔ عزیز الرحمان نے کہا شاہ جی وقت ہو گیا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا چھوڑو، میرے اور مہاتما کے درمیان کوئی وقت نہیں، پورے 30 منٹ ہو گئے۔ تو شاہ جی کا فکرہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ مہاتما جی مسکراتے ہوئے اٹھ گئے۔ اچھا شاہ جی، پرارتھنا کا وقت ہو گیا ہے، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے گاندھی جی موٹر پر سوار ہو کر لیلا گراؤنڈ چلے گئے، جہاں وہ ہر روز 5 بجے شام پرارتھنا کرتے اور بعض ملکی مسائل پر ہلکے پھلکے اشارے کرتے تھے۔ میر احمد حسین شملوی شاہ جی کے میزبان تھے۔ ان کی ایک دکان کناٹ پیلس میں تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو شاہ جی سے ملنے وہاں آئے۔ اس ملاقات میں شاہ جی کے ہمراہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، ماسٹر تاج الدین انصاری، شیخ حسام الدین اور راکم الحروف بھی تھے۔ پنڈت جی نے مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ان کا نام تجربے رکھ لیا ہے۔ ہندوستان آزاد ہو رہا ہے، لیکن جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح نہیں۔ اس آزادی کی صورت بالکل مختلف ہوگی۔ مسٹر جناح دھن کے پکے ہیں، وہ تقسیم سے کم پر راضی ہوتے نظر نہیں آتے۔ ملک تقسیم ہو گیا تو برے عظیم ہندو مسلم مسئلے سے نکل کر پاکستان و ہندوستان کے ٹکراؤ کا شکار ہوگا، نہ جانے اس کا نتیجہ کیا ہو۔ ہم سے مسٹر جناح کی شخصیت کا اندازہ کرنے میں ابتداً غلطیاں ہوئی ہیں۔ کانگریس ان کی شخصیت کو شروع میں نظر انداز نہ کرتی تو آج حالات و مسائل مختلف ہوتے۔ کانگریس نے پنجاب، سندھ اور بنگال میں مسلمانوں کو ناراضی کا موقع دے کر موجودہ حال کو جنم دیا ہے، اور وہ مسلمان اپنے مسائل کے لیے ہندوؤں کے اکثریتی صوبوں کی مسلمان لیڈرشپ کے دستنگر ہو گئے۔ عجب بات ہے، جن لوگوں کے پاس مسلمانوں کا دین ہے وہ ان کی سیاست سے متروک ہو گئے ہیں، اور جن کے پاس سیاست ہے وہ مذہب کا نام لے کر ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ لیگ نے اردو کو بڑا نقصان پہنچایا۔ ہندوستان تقسیم ہو گیا تو اردو یتیم ہوگی۔ عجب نہیں پاکستان بھی اس کو صحیح مقام دینے سے قاصر رہے، کیونکہ نفرت پہلے قومی پھر علاقائی ہو جاتی ہے۔ افسوس کہ جناح کے بعد مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے۔
بر عظیم تقسیم ہو گیا تو اس کی صحیح شکل ہندوستان اور پاکستان کی فیصلہ کن لڑائی کے بعد ابھرے گی۔ سکندر حیات نے مجھے خط لکھا تھا اور وہ خط میرے پاس محفوظ ہے کہ پاکستان صرف قرارداد ہے، ہمارا مقصد ملک کی تقسیم نہیں، لیکن اب تو ملک تقسیم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں آوارہ گرد ہوں، لوگ بھی آوارہ گرد ہوتے ہیں، اسی لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے آزادی کی لڑائی میں عمریں گوا دی لیکن نتائج ہمارا ساتھ نہیں دے رہے۔ کانگریس میں عوام پر میرا اثر وسیع ہے لیکن کانگریس کی تنظیم میں میرا اثر محدود ہے، وہاں سردار پٹیل جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بجے دن کا وقت دیا۔ شاہ جی با اسرار 3:30 بجے قیام گاہ سے چلے، وہاں پہنچے تو 4 بج رہے تھے۔ مولانا اپنی موٹر کی خرابی کے باعث پریشان تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی شیخ صاحب سے کہا، میرے بھائی آپ کی موٹر لیے جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گا، آپ اندر کمرے میں بیٹھیں۔ شاہ جی نے آگے بڑھ کر کہا، حضرت میرے کاندھے حاضر ہیں۔ مولانا نے فرمایا، میرے بھائی وہ بوجھ تو آپ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مولانا پون گھنٹہ بعد وائس ریگل سے لوٹ آئے، فرمایا گفتگو شملہ منتقل ہو گئی ہے۔ شاہ جی نے عرض کیا، غبار خاطر آ گئی ہے؟ فرمایا، ہاں بھائی 10 نسخے آئے ہیں، ایک کاپی جواہر لال کو بھجوا دی ہے۔ ملازم کو آواز دی، 2 نسخے منگوائے، ایک نسخہ شاہ جی کو دیا اور دوسرا راقم کو عطا کیا، پھر ایک اور نسخہ منگوایا، شیخ حسام الدین کو دیا، پھر گلفشائی گفتار سے نوازنا شروع کیا۔ راقم کی ڈائری سے چند تلخیصات نظر قارئین ہیں۔ میں نے ملک کے مسائل پر وزارتی مشن کو ایک حل تجویز کیا ہے، کرپس صادر کر چکے ہیں، اور پیتھک لارنس بھی کہہ رہا تھا کہ ملک کی دونوں پارٹیاں تسلیم کر لیں تو یہ ہندوستان کے موجودہ سیاسی مسئلے کا بہترین حل ہے۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ مسٹر جناح تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم میں سے کسی نے پوچھا، وہ سکیم آپ نے کانگریس کی طرف سے پیش کی ہے یا آپ کی طرف سے ہے؟ فرمایا، اسکیم تو میری ہے لیکن کانگریس معترض نہ ہوگی، ہو سکتا ہے ایک ذہن مخالف ہو۔ اس کے پیش نظر مدت سے تقسیم ملک پر اصرار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح ہمیشہ کے لیے ہندو مسلم قضیہ ختم ہو جائے گا، لیکن تقسیم صرف ہندوستان کی نہ ہوگی، پاکستان بھی تقسیم ہوگا، اور اگر یہ دونوں ملک تقسیم ہو کر آزاد ہوئے تو ان میں شانہ بشانہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جنگ کی سی حالت رہے گی تاکہ کوئی اور شکل نمودار ہو۔ انگریز فی الواقع ہندوستان چھوڑ رہا ہے، اب نہ اس کے اقتدار کا ہندوستانی نقشہ بحال رہا ہے اور نہ بین الاقوامی حالات اس کے موافق ہیں۔ ہم چاہیں بھی تو وہ ہندوستان میں ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں نے میرے سیاسی موقف کو مسترد کر دیا۔ مسٹر جناح نے مسلمانوں کی عصبیت کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ اب اس کے خلاف کوئی سی رائے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں مسلمان اپنی انفرادیت کو مشخص کر لیں اور جو کچھ بھی ہو انگریزوں کی معرفت نہ ہو، ہندوؤں کو بدلیل راضی کر کے ہو۔ گاندھی اور نہرو غیر مخلص نہیں۔ اگر بر عظیم کی آزادی نفرت کی موجودہ لہروں سے نکلی تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہندوستان کا مسلمان اپنا وجود کھو بیٹھے گا، پھر پاکستان کی داخلی حالت ان کو بچا نہ سکے گی۔ مجھے تقسیم کی صورت میں دور تک کشمکش نظر آتی ہے، اندرون پاکستان بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ راقم نے عرض کیا، موجودہ ادب سے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، تحریک ادبی ہو یا سیاسی، سفر میں اسی قسم کے موڑ آتے ہیں۔ جب ملک میں چاروں طرف افراتفری چھا گئی ہو تو ادب جو معاشرے کا عکس ہوتا ہے اس سے مختلف نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ادب دائمی نہیں، اس ادب کا مزاج سیاسی ہے، اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ ہے اور یہ ایک طبی چیز ہے۔ جب یہ دور لد جائے گا تو ادب کی چمن بندی میں خار و خس نہیں رہیں گے۔ شاہ جی کے سوال پر فرمایا، ترجمان القرآن کی 3 جلد ذہناً تیار کر چکا ہوں، بعض حصے قلم بند کیے ہیں۔ ان دنوں سیاسی اشغال ایسے ہیں کہ دین و ادب کا سفر رکا پڑا ہے، اس جھنجٹ سے نکلتے ہی سفر شروع ہوگا اور ترجمان القرآن کی 3 جلد میں تاخیر نہ ہوگی۔ ایک روز مفتی کفایت اللہ کے ہاں چلے گئے اور دیر تک ماضی مرحوم کے واقعات دہراتے رہے۔ مفتی صاحب نے کہا، شاہ جی تقسیم کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، ہم لوگ کب تک نظریاتی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ ہندو نہ تو نیشنلسٹ مسلمانوں کی مانتے ہیں اور نہ پاکستان تسلیم کرتے ہیں، تو کیا وہ مسلمانوں سے خود سپردگی چاہتے ہیں؟ مولانا احمد سعید دہلوی سے ملے تو تحریک خلافت میں میاں والی جیل کے ایام اسیری کا ذکر آ گیا۔ دونوں کی زبان قطرنی کی طرح چلتی رہی اور دامن گفتار میں اس قسم کے موتی ٹانکتے رہے کہ بولی ٹھولی کا مزہ آ گیا۔ ہم نے کہا، آئیے شاہ جی خواجہ حسن نظامی سے ملیں۔ فرمایا، بھائی وہ دکاندار ہیں، میں ان کی متاع کا خریدار نہیں۔ عرض کیا، اردو کے منفرد ادیب ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا، میں انہیں ادیب نہیں مانتا، وہ اردو میں کنکوے لڑاتے ہیں اور بس۔ چنانچہ ہم خود ہی چلے گئے۔
वजारती मिशन की रुखसती से लेकर माउंट बैटन प्लान तक का सारा अरसा शाहजी ने अपने अयाल समेत लाहौर में गुजारा। हम शाहजी की बातों को मजजूब की बड़ समझते, लेकिन उनकी तमाम बातें सच्ची होती गईं। फरमाया, चारों तरफ आग लगी हुई है, माँ बेटी, बाप बेटा और बहन भाई के रिश्ते टूट गए हैं। दरियाओं में खून है, हवाओं में धुआं, धरती तूता चश्म हो गई है और वही हो के रहा। सियासतदानों ने जोग्राफियाई नक्शा उठाकर उस पर ज़रबो तकसीम की है, लेकिन उसकी बदौलत बड़ी मुद्दत के लिए इंसान मर गया है। बरे अजीम में तबलीग का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। हमने सियासी हकूक़ के हसूल की खातिर दीनी फ़राइज़ से बगावत करा दी है। पाकिस्तान सियासी यजीदों की आमाजगाह बन के रहेगा। अहकर के एक इदारिया का जिक्र करते हुए फरमाया, तुमने ठीक लिखा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान और पाकिस्तान में इस्लाम नहीं रहेगा, लेकिन इस्लाम न रहा तो पाकिस्तान कहाँ होगा। मिस्टर प्रबोध चंद्र 1960 में दिल्ली से लाहौर आए तो शाहजी से मिलने मुल्तान गए। शाहजी से कहा, पंडित जी सलाम कहते हैं, और हाँ, इंदिरा ने भी सलाम कहा है। शाहजी गोता खा गए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर फरमाया, भाई, पंडित जी से कहना जिस अताउल्ला शाह को आप जानते थे वो 14 अगस्त 1947 को मर गया था। अलबत्ता इंदिरा को सलाम व दुआ कहना कि वो बेटी है।